ذکر فرمایا کہ کن کے ساتھ ہونا ہے. سچے تو ہیں, کن کے ساتھ ہوں گے؟ ہمارے پاس تو انبیاء کا وقت نہیں. خاتم المرسلین ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کر جا چکے. کن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے؟ رب نے فرمایا کہ نام یافتہ وہ ہیں جو نبیین بھی ہیں, صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں. جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا تھا, کونوا مع الصادقین میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جائے؟ رب نے اس میں صالحین کے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رب نے اس میں سچوں کا درس بھی دے دیا. یہاں تک تو سچوں کا درس مل گیا, لیکن سچوں کے ساتھ ہونے کا رب نے حکم کیوں دیا؟ رب نے سچوں کے ساتھ ہونے کا, صادقین کے ساتھ ہونے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا قرآن بھی کافی تھا. لیکن وہ جو پیغام قرآن میں مضمر سارے راز تھے, وہ قیامت تک رب تعالیٰ نے ظاہری طور پر بندوں کے ذریعے آشکار کرنے تھے. اسی قرآن اور اہل بیت نے جب حوض کوثر تک اکٹھا جانا تھا, تو حوض کوثر تو بعد کی بات ہے, پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قیامت تک بھی انہوں نے اکٹھا ہی جانا. قیامت تک بھی قرآن اور اہل بیت اکٹھا رہے گی, اور اس قرآن کے اندر سے چھپے ہوئے نکات کو لوگوں کو بیان کرتے رہے گی. سچوں کے ساتھ ہونے کا رب نے حکم اس لیے دیا کہ انسان کے لیے جو سب سے مشکل امر ہے, وہ ایک انسان کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کسی ایک انسان کے لیے کسی غیب شخص کا, کسی بھی ذات کا حکم ماننا اس کے لیے آسان ہے, لیکن ظاہری طور پر کسی سامنے والے کا حکم ماننا بہت مشکل. قاری صاحب کی بلائیاں موجود ہیں, ظاہری طور پر انہیں حکم کہا جائے کہ ظاہری طور پر بات مانے. پیر صاحب کی ایک اس زندہ شخص کے لیے سوچے ہیں جو شیطان کی طرح اس کے دل میں, ذہن میں گھر کر سکتی ہیں کہ وہ حکم مانوں. میرا علم زیادہ ہے, میں لوگوں کو واعظ و بیان زیادہ کرتا ہوں, میرے جیسا ہی ایک انسان ہے, شاید میں اس سے زیادہ پرہیزگار ہوں, میں کیوں اس شخص کا بات مانوں, کیوں بات مانوں؟ یہ انسان کے لیے سب سے مشکل امر ہے. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے سچے کے ساتھ ہونے کا حکم دیا. حکم اس لیے دیا کہ انسان جو سب سے مشکل چیز تیری ذات میں ہے, جو تجھے کسی کے ساتھ جڑنے پر مجبور روکتی ہے, کسی کے ساتھ جڑنے پر روکتی ہے, وہ سب سے مشکل چیز جو تیری ذات میں ہے وہ تیری میں ہے. سچے کے ساتھ حکم اس لیے دیتا ہوں سب سے پہلے تیری میں قربان ہو, پھر کسی اللہ والے کے ساتھ. سبحان اللہ. جب تو کسی اپنی میں ختم کر کے اللہ والے کے ساتھ جڑے گا, پھر پیغام تجھے وہی آئیں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں, جو اپنے نبی کی زبان پر بیان فرمائے. فیض رسانی اس وقت ہوتی ہے جب میں مر جائے, اور میں سب سے بڑی ہے ہی یہ کہ انسان اپنے آپ کو تو سب سے بڑا سمجھتا ہے. ظاہری طور پر یہ سمجھ لینا نہیں میں بڑا نہیں, یہ مجھ سے بڑا ہے, سب سے بڑی میں مارنا اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. جس نے کسی کو ظاہری طور پر اپنے مرشد کو مان لیا, ظاہری طور پر کسی کو مان لیا, مراد اس نے اپنی میں مار لی. وہ ایسا ہی ہے جیسے مولا روم نے فرمایا, میں مارنے والی بات, وہ شخص جو میں مار کے کسی کی بات مانتا ہے وہ ایسا ہے جیسے وہ مٹی بن گیا, مٹی بن کر پھر گلو گلزار ہوتا ہے. سبحان اللہ. جب بات نہ مانے وہ پتھر رہتا ہے, اور پتھر پر کبھی رنگ برنگے پھول نہیں اگتے. میں مارنا کونوا مع الصادقین میں یہی تو راز مدعا ہے. پتھر نہ بن, میں کو چھوڑ دے, اس میں کو ذبح کر کسی کی بات مانے گا, تجھے اللہ رب العزت گلو گلزار کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا روم فرماتے ہیں, بات ختم کر رہے ہیں, در بہاراں کہ شبت سرسبز سن, خاک شو تا گل بریوت رنگ رنگ. مولا روم کہتے ہیں موسم بہار آ جائے, موسم بہار کے اندر بھی پتھروں کے اوپر گلو گلزار اور رنگ برنگے پھول نہیں اگتے. در بہاراں کہ شبت سرسبز سن, تو نے کبھی بہار کے موسم پر کسی پتھر کو سرسبز دیکھا ہے؟
یہ سوال کر کے کہتے ہیں خاک شو تا گل بریوت رنگ رنگ، مٹی بن جا مٹی بن جا مٹی بن جا، تاکہ تیرے اندر رنگ برنگ کے پھول اگائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تاکہ تیرے اندر نئے رنگ برنگے پھول اگائیں۔ وہ مٹی بن جانا جو ہے وہ کونو ما صادقین کے ساتھ اللہ رب العزت اس ظاہری مٹی کو جب پیغام دیتا ہے، اے انسان تو مٹی کا پتلا ہے، اپنی اس مٹی کو کسی ظاہری اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ کے رکھ تاکہ تو مٹی ہی رہے، اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑے گا نہیں، اس مٹی کے ساتھ تعلق اگر توڑ لے گا تو ایسا ہی ہے جیسے تو پتھر نما، اللہ 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 اللہ۔ اور پتھر پر پھر سبز رنگ کے پھول نہیں اگتے، وہ پتھر وہ ایسا ہی ہے جیسے اس میں ہے، اس میں کونو ما صادقین میں انسان کو اپنی میں قربان کرنے کی اور مٹی کے تابع ہونے کا درس اس لیے ہے تاکہ تو مٹی جیسا ہی رہے، تاکہ تیرے اندر خاصیت وہی رہے، تو اس کی میں قربان کر کے اپنی ذات سے پتھر کی خاصیت ختم کر دے، مٹی کی خاصیت بن جا، اللہ کے دوست کے ساتھ ملے گا، جو رنگ برنگے پھول وہاں اگے ہیں وہ خوشبو تجھ سے بھی آنی شروع۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ علاقہ، یہ گھر جس طرح اللہ کے دوست کی ہی سید العارفین شیخ فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت سے سرشار ہے۔ ہمیں آج بڑی خوشی ہوئی ہے، علامہ صاحب جنہوں نے آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کی، آج ہی پتہ لگا یہ بھی سرکار سید العارفین کے ہی بیٹے بھی سید فیض الحسن شاہ صاحب کی نسبت بیعت ہیں، تو آج تلاوت سن کے دل خوش ہو گیا۔ پیغام یہی ہے، پیغام یہی ہے، بچنا ہے تو اس کی ترکیبیں کرنی سبحان ہیں۔ اللہ۔ خود انسان اس قابل نہیں کہ میں اکیلا بچ کے نکل جا، نہیں، کوئی قافلہ ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی بہانے کرنے پڑیں گے، کوئی ہیلے کرنے پڑیں گے۔ جو شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کے سامنے اپنی میں ہی نہیں کر سکا تو اس سے زیادہ پتھر کون ہے؟ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کسی ایک آستانے کا پیغام نہیں دے رہے، اللہ کے ولی کے جہاں جہاں آستانے ہیں وہ محبت کے آستانے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی جگہ پر بھی جہاں محبت آ جائے سب سے پہلے اپنی میں کو ذبح کر لیں، میں کو ذبح کر کے مان لیں یہ اللہ کا بندہ ہے، اس پر رحمتیں ہیں، میں اپنی ذات کی خواہشات کو اس کے تابع کرتا ہوں، اگر وہ شریعت کے قابل ہے میں اپنی ذات کی خواہشات اس کے تابع کرتا ہوں۔ اگر آپ نے خود تابع کر لیا تو اس کے بعد آپ خود ذات آپ کی تابع ہو گئی، تو جس کے تابع آپ ہوئے ہیں وہ رنگ آپ میں سے نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت ہماری باتوں کا قبول فرمائے، آمین۔